اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت داتا علی حجویری المعروف حضرت گنج بخش سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں چند گزارشات کریں گے جو آپ کے لیے یقیناً دلچسپی کا باعث ہوں گے۔ حضور والا حضرت داتا گنج بخش سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب مومن ایک جگہ مقیم ہو انہیں حسب ذیل آداب کی پابندی کرنی چاہیے۔ اس کے پاس جب کوئی مسافر آئے تو بڑی خوشی اور تعظیم کے ساتھ اس کا استقبال کرے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مہمانوں کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں حکم خداوندی ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے آپ فوراً اندر گئے اور مہمانوں کے لیے ایک موٹا تازہ بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے۔ مزید فرمایا کہ میزبانوں کو مہمان سے نہیں پوچھنا چاہیے کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ یہ باتیں پوچھنا آداب کے خلاف ہے، کیونکہ ان کا آنا اور جانا بحکم الہی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک کا شمار تبع تابعین میں ہوتا ہے۔ آپ کی توبہ کا واقعہ اس طرح بیان کیا گیا کہ آپ رحمت اللہ تعالی ایک کنیز پر فرفیفتہ تھے۔ ایک رات کنیز کے مکان کی منڈیر کے نیچے ساری رات دیدار کے لیے کھڑے رہے۔ فجر کی اذان کے وقت ہوش آیا کہ میں نے ساری رات ایک کنیز کے دیدار کے لیے کھڑے کھڑے گزار دی۔ اس خیال سے سخت ندامت ہوئی اور دل میں کہنے لگے، اے مبارک کے بیٹے، تجھے شرم آنی چاہیے، آج رات تو خواہش نفس کے لیے کھڑا رہا، جبکہ اس کے برعکس اگر امام نماز میں لمبی سورت پڑھ لے تو تو دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اس ہوائے نفس کے مقابلہ میں تمہارا ایمان کا دعویٰ کس قدر کھوکھلا ہے۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی وقت توبہ کی اور علم کی تلاش میں سرگرداں ہو گئے اور آخر وہ مقام پایا جو مقتدائے زمانہ کو حاصل ہوتا ہے۔ توبہ صدقے دل سے کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول فرماتے ہیں۔ بالکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت داتا گنج بخش سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی جب بوڑھے ہو گئے تو اس بڑھاپے میں بھی جوانی کے کسی ورد کو نہ چھوڑا۔ لوگوں نے عرض کیا، اے شیخ، اب آپ بوڑھے اور کمزور ہو گئے ہیں، ان میں سے کچھ نوافل چھوڑ دیجئے۔ انہوں نے فرمایا، یہ تو وہ چیز ہے جن کی ابتدا میں ادا کر کے میں نے اس مرتبہ کو پایا، اب یہ ناممکن ہے کہ انتہا کو پہنچ کر میں ان سے دستبردار ہو جاؤں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی راہ میں استقامت رکھنے والے کس طرح مستقل مزاج ہوتے ہیں، بلکہ وہ لاغر اور ضعیف ہونے کے باوجود اپنے اندر جذبہ ایمانی اور قوت روحانی جوانی کے عالم سے زیادہ پاتے ہیں۔ حضرت فضیل بن ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی ابتدائی زندگی مرو کے علاقے میں ڈاکہ زنی کیا کرتے تھے۔ اپنی دلیری اور جرأت مندی کے باعث اتنی شہرت رکھتے تھے کہ اس علاقہ سے کوئی قافلہ حفاظتی دستہ کے بغیر گزر نہ سکتا تھا۔ اس مذموم کام میں بھی انہوں نے اچھی عادت قائم کر لی، وہ عورتوں اور کم سرمایہ والے حضرات کو نہ چھیڑتے۔ ایک مرتبہ ایک سوداگر مرو سے روانہ ہوا تو لوگوں نے کہا، راستہ میں فضیل ہوگا، لہٰذا اپنے ساتھ حفاظتی دستہ لے لو، مگر اس سوداگر نے دستہ کی بجائے ایک کاری کو ساتھ لیا اور اللہ پر بھروسہ کر کے سفر شروع کر دیا۔ کاری راستے میں اونٹ پر بیٹھا ہوا تلاوت کرتا رہا۔ جب یہ حضرات اس جگہ پہنچے جہاں فضیل گھات لگائے ہوئے بیٹھے تھے تو کاری نے اتفاق سے یہ آیا کریمہ پڑھی، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت قریب نہیں کہ ان کے دل ذکر الہی سے پسیج جائیں؟ یہ سن کر حضرت فضیل بن ایاز کے دل پر اس قدر اثر ہوا کہ ڈاکہ زنی سے سچی توبہ کر لی اور جن لوگوں کا سامان لوٹ چکے تھے انہیں تلاش کر کے سامان واپس کیا۔ خود مکہ معظمہ، حج اور زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مدینہ منورہ چلے گئے۔ بہت بڑا مقام پایا۔ انسان تو انسان، جانور بھی ان کا ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ بالکل اسی قسم کا ایک واقعہ حضرت داتا گنج بخش سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی سے بھی آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے
کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ماور النہر کے سفر و سیاحت پر تھے۔ آپ کے ساتھ مصاحبین کی ایک جماعت بھی موجود تھی۔ جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا گزر ایک جنگل سے ہوا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو مقامی لوگوں نے آگاہ کیا کہ آگے جانے میں خطرہ ہے۔ جنگل میں ایک دیو ہیکل آدم خور ببر شیر رہتا ہے جو اس راہ سے گزرنے والے کو زندہ سلامت جانے نہیں دیتا۔ انسان تو کجا جنگل کے جانور بھی اس راستہ کو چھوڑ چکے ہیں۔ سرکار نے فرمایا اچھا چلو آج شیر کا شکار بنتے ہیں یا شیر ہمارا شکار، یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ مصاحبین تھوڑے سے ڈرے ہوئے تھے۔ خیر اللہ کا ذکر شروع ہوا اور سفر کا آغاز۔ اچانک جنگل کے بیچوں بیچ ایک خوفناک غراٹ سنائی دی۔ ساتھیوں کے مارے خوف کے پسینے جاری ہو گئے، مگر سرکار پرسکون انداز میں ورد ہو کا ذکر کرتے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ لمحہ بھر بھی نہ گزرا ہوگا کہ خونخوار شیر سامنے کھڑا تھا۔ اس قدر مضبوط جسم، دانتوں کو لگا خون اور خوفناک وجہ کسی بھی انسان کو بے ہوش کر دینے کے لیے کافی تھی۔ سرکار نے ببر شیر کی جانب دیکھا، شیر نے سرکار کی جانب دیکھا۔ آپ نے فرمایا چلو راستہ سے ہٹو یا کان پکڑ کر سزا دوں۔ شیر بھاگا اور سرکار کے قدموں میں گر گیا، پاؤں میں ایسے لوٹنے لگا جیسے بچہ ماں سے لاڈ پیار میں اٹکیلیاں کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا بہت ہوا، چلو اب جاؤ اور آئندہ کسی انسان کو تنگ نہ کرنا۔ شیر فوراً جنگل کی جانب رپوش ہو گیا۔ ناظرین اکرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ حضرت داتا گنج بخش کی نئی تعمیر میں کراماتی منظر۔ لاہور کا مشہور داتا دربار ان دنوں اپنی نئی تعمیر نرمان کے دور سے گزر رہا تھا۔ پرشاسن نے فیصلہ کیا تھا کہ حضرت علی بن عثمان حجویری، جنہیں دنیا داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، ان کے روضہ مبارک کی نئی تعمیر کی جائے گی۔ لوگ اس فیصلے سے خوش تھے کہ ان کا پیارا بزرگ اور درویش کا مزار اور زیادہ خوبصورت بنے گا، مگر کچھ ایسے فیصلے بھی کیے گئے جو عوام کو پسند نہیں آئے، جیسے دربار کے پرانے روحانی لک کو بدلنا اور اس کو نیا رنگ روپ دینا۔ کھدائی کا کام شروع ہوا۔ مزار مبارک کے چاروں طرف کھدائی کے دوران کئی پرانی قبریں، قبرستان سامنے آئیں۔ یہ قبریں صدیوں پرانی تھیں۔ کچھ قبریں تو مٹی میں اس قدر مل چکی تھیں کہ وہاں صرف بکھری ہوئی ہڈیاں اور مٹی کا ڈھیر باقی تھا۔ مزدور بڑے احتیاط سے کام کر رہے تھے تاکہ کسی بھی درویش کی بے ادبی نہ ہو، مگر تبھی ایک قبر پر جیسے ہی مزدور کا فاوڑا پڑا، ایک عجیب اور حیرت انگیز منظر سامنے آیا۔ یہ قبر بالکل نئی جیسی لگ رہی تھی، جیسے کسی نے کل ہی اسے بنایا ہو۔ اس کا کفن بالکل سفید، چمکدار اور صاف ستھرا تھا۔ مٹی اور وقت کا اس پر کوئی اثر نہیں تھا۔ جیسے ہی قبر کی مٹی ہٹائی گئی، وہاں سے تازہ پھولوں کی خوشبو مہکنے لگی۔ مزدور دنگ رہ گئے۔ انہوں نے فوراً انجینئر اور ٹھیکیدار کو بلایا۔ جب انجینئر وہاں پہنچا تو وہ بھی اس کرامات کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ منظر ان کی سمجھ سے باہر تھا کہ صدیوں پرانی قبر پر وقت اور مٹی کا اثر کیوں نہیں ہوا۔ کفن بالکل ویسا ہی تھا جیسے ابھی ابھی کسی جنازے میں لپیٹا گیا ہو۔ قبر کے اندر لیٹے ہوئے بزرگ کا چہرہ بھی پوری طرح نورانی اور چمکدار تھا۔ ان کے چہرے پر عجیب سی روحانی مسکان تھی، جیسے وہ مزدوروں اور دیکھنے والوں کو بتا رہے ہوں کہ اللہ کے ولیوں پر وقت اور مٹی کا اثر نہیں ہوتا۔ انجینئر نے پورے سٹاف کو ہدایت دی کہ اس جگہ کو بے حد احترام کے ساتھ ویسے ہی دفن کر دیا جائے۔ مزدوروں نے کانپتے ہاتھوں سے اس قبر کو دوبارہ دفن کیا۔ سبھی کے دلوں میں ایک عجیب سی سکون اور روحانی جذبہ تھا۔ یہ صاف ظاہر تھا کہ یہ کوئی عام انسان کی قبر نہیں تھی، بلکہ کسی بڑے ولیٰ درویش کی مزار تھی، جن پر اللہ کی خاص رحمت اور کرامات کا اثر تھا۔ اس کرامات کی خبر کچھ ہی گھنٹوں میں داتار دربار کے اندرونی حلقوں میں پھیل گئی، مگر انتظامیہ نے اس بات کو عوام سے چھپا لیا تاکہ کوئی افواہیں نہ پھیلیں اور تعمیر کا کام روکا نہ جائے۔ مگر وہاں موجود مزدور، انجینئر اور درگاہ کے خادم اس منظر کو کبھی نہیں بھول سکے۔ لوگوں میں یہ یقین اور پختہ ہو گیا کہ داتا دربار صرف ایک عمارت نہیں
बल्कि वलियों की अल्लाह से जुड़ी हुई जिंदा निशानी है। वक्त बदल सकता है। इमाम नाज़रीन इकराम, हम हर माह लंगरे चिश्तिया का इंतजाम करते हैं, जिसमें दोस्त अहबाब अपनी हैसियत के मुताबिक हिस्सा डालते हैं। अगर आप भी में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं तो दर्ज झैल नंबर पर सिर्फ 50 रुपए का जायज कैश कराकर अपना हिस्सा डाल सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द बॉटम लाइन को, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियोस ला सकें। अपना, अपने दोस्तों का, गिरदुनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।